السلام علیکم۔ آج کی ہماری ٹاپک ہے سپروفلاکساسین۔ یہ ایک جنرک نیم ہے اور نوویڈیٹ یہ ایک برانڈ ہے۔ اب سپروفلاکساسین ایک جنرک نیم ہے جو فارماکوپیا بک سے لیا گیا ہے، اور نوویڈیٹ جو برانڈ ہے ایک کمپنی نے دیا ہے۔ اب میں سب سے پہلے آپ لوگ کو یہ بتاؤں گا کہ سپروفلاکساسین آپ کو جب بھی ضرورت پڑے تو آپ کو فارمیسی میں کس ناموں سے آپ لوگوں کو ملے گا، کون سے برانڈس فارمیسی میں اویلیبل ہوگا۔ سب سے پہلے اناسین ٹیبلٹس جو ہر میڈیکل سٹور میں اویلیبل ہے، سائروسین ٹیبلٹس، سائسین ٹیبلٹس اینڈ سپروکسین ٹیبلٹس، اور اس کے ساتھ ساتھ سائسین میں نے ایک بار بتایا بھی لیکن پھر بھی بتاتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ نوویڈیٹ کے نام سے بھی آپ لوگوں کو ہر فارمیسی یعنی ہر میڈیکل سٹور میں اویلیبل ہوگا۔ یہ ایک برانڈز نیم ہے سپروفلاکساسین کا۔ اب ہم سپروفلاکساسین کی یوزز بتائیں گے کہ سپروفلاکساسین کون سی بیماریوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے سپروفلاکساسین کی یوزز کیا ہے۔ یوزز آف سپروفلاکساسین۔ سپروفلاکساسین استعمال کر سکتے ہیں اپر ریسپائریٹری ٹریک انفیکشن، فار ایگزامپل چیسٹ نمونیا ہو یا ایئر میں انفیکشن ہو یا آئی میں انفیکشن ہو، اس کے علاوہ نوز میں انفیکشن ہو، تھروٹ انفیکشن ہو، میننجائٹس ہو تو اس کے لیے سپروفلاکساسین استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈائریا کے لیے سپروفلاکساسین استعمال کر سکتے ہیں، سسٹائٹس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، یعنی مثانے میں انفیکشن ہو یا یو ٹی آئی ہو اس کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ہائیڈرونیفروسس میں آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ سکن یا سافٹ ٹیشو انفیکشن کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ بون فریکچر یا بون انفیکشن کے لیے بھی آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں۔ آفٹر سرجری آپ لوگ سپروفلاکساسین استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ فیمیل بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ویجنائٹس یعنی پی آئی ڈی پیشنٹ استعمال کر سکتے ہیں۔ پیلوک انفلیمیٹری ڈیزیز، یہ اکثر فیمیل میں انفیکشن ہوتے ہیں یوٹرس میں، اس کو ہم کہتے ہیں پی آئی ڈی، اس کے لیے بھی آپ لوگ سپروفلاکساسین استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم اکثر کمبینیشن میڈیسن بھی دیتے ہیں، لیکن میں صرف آپ لوگوں کو سپروفلاکساسین کی انڈیکیشن بتا رہا ہوں۔ سپروفلاکساسین کا کنٹرا انڈیکیشن، سپروفلاکساسین پریگنینسی میں سیف نہیں ہے، پریگنینسی میں سپروفلاکساسین استعمال نہیں کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر پائلز ہے یعنی بواسیر ہے یا ہیمورائڈ ہے تو اس کے لیے بھی سپروفلاکساسین نہیں استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کنڈیشن میں مریض کو کانسٹیپیشن ہوتا ہے، قبض ہوتا ہے۔ جب سپروفلاکساسین استعمال کرے تو پھر قبض 2 گنا ہو جاتا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔